والوں کے گھر بھی روشن، ماحول روشن، جو ہمیں نہیں مانتے ہم اس پر بھی اپنی نعمت بند نہیں کرتے، اور مہینے کے بعد بل بھی نہیں دینا پڑتا، لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہوتی۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، بادلوں کو ہم نے پابند کر دیا، وہ تمہارے لیے پانی کا خزانہ لے کر پھرتے ہیں، جب تمہاری زمینیں پیاسی ہوتی ہیں تو پھر وہ بوند بوند ٹپکاتے ہیں، اوپر سے پریشر کے ساتھ پانی نہیں آتا کہ تمہاری محنت ضائع نہ ہو جائے، ہم بوند بوند ٹپکاتے ہیں، تمہاری مردہ زمینوں کو سیراب کرتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، پھر وہی خشک زمین ہیں، ہدایت اور نصریوں سے لہلہانے لگتی، دعوت فکر دے رہا ہے قرآن کریم۔ پورے قرآن کریم کا مطالعہ فرمائیے، ساری نعمتوں کے حوالے سے دعوت فکر دے گا قرآن۔ ان فی خلق السماوات والارض والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ کیا کہا؟ لآيات لقوم يعقلون۔ لیکن بس قرآن کریم میں ایک ہی جگہ ہے، یہ سارے احسانات اس کے ہیں، شمار نہیں ہو سکتے، بیان نہیں ہو سکتے، لیکن ایک کرم ایسا ہے، ایک احسان ایسا ہے جس پر محسن نے بھی ناز کیا۔ فرمایا قد من اللہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اہل نظر یہ وہ احسان ہے کہ مجھے بھی اس پر ناز ہے کہ میں نے تمہاری بگڑی بنانے کے لیے ایک نظام مرتب کیا، اس نظام کو لے کر میرا محبوب آیا، تم کہاں میرا شکر ادا کر سکتے ہو کہ میں نے تم میں محمد کو مبعوث فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ۔ میں نے کہا گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہریں لگاتے جائیے، اس میں بخل نہ فرمائیے گا۔ درود و سلام ہماری نجات کا معیار ہے، صرف ذریعہ نہیں، معیار ہے نجات کا۔ درود و سلام نہ پڑھیں تو آپ یقین فرمائیے ہماری نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی، نماز بھی درود و سلام کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ کون لانتی کہتا ہے کہ درود و سلام سے کوئی چڑھتا ہے؟ درود و سلام سے کوئی نہیں چڑھتا، بات اس وقت بگڑتی ہے جب کوئی اپنا بنایا ہوا خود ساختہ میڈ ان پاکستان جب لے کے آتا ہے اور اصرار کرتا ہے کہ اس کو درود و سلام مانو، تو یہ نہیں، ہم وہ درود و سلام پڑھیں گے جو صدیق عمر عثمان و علی نے پڑھا، مولوی صاحب کا بنایا ہوا نہیں۔ آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، یہ ہے وہ منت، یہ ہے وہ احسان جس پر اس نے بھی ناز کیا۔ آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول، جس کا ہر تہوار ہے حکم آسمانی وہ رسول، موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول، محفل ستار کی وحشت کو برہم کر دیا،
جس نے خون آشام تلواروں کو مرہم کر دیا، فقر کے جس کو ہے حاصل کج کلاہی وہ رسول، گلہ بانوں کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول، زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ، زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی وہ رسول۔ خدا کی قسم پوری زندگی رحمت عالم کی مجاہد کی حیثیت سے گزری ہے، ایک لمحہ بھی مجاور کی حیثیت سے نہیں گزرا۔ جب بھی دیکھیں گے آپ میرے آقا کو میدان میں دیکھیں گے، قبرستان میں نہیں۔ آپ کی جھنڈیاں بدر سے لے کر احد تک اور احد سے تبوک تک میدان میں لہرائی ہیں، قبرستان میں ایک بھی جھنڈی نہیں لہرائی۔ فقر کے جس کو ہے حاصل کج کلاہی وہ رسول، گلہ بانوں کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول، زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی وہ رسول، جس کا ہر ایک سانس قانون الہی وہ رسول، جس نے قلب تیرگی سے نور پیدا کر دیا، جس کی جان بخشی نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہے اللہ کا وہ منفرد احسان جس پر اسے بھی ناز ہے، جس کے بارے میں فرمایا لما خلقت بیدی، ساری کائنات کو میں نے لفظ کن سے بنایا، کن کہا آسمان بلند ہو گیا، کن کہا زمین بچھ گئی، کن کہا سبزے لہکنے لگے، ستارے چمکنے لگے، گلشن مہکنے لگے، کن کہا سمندر موجزن ہو گئے، دریا بہہ اٹھے، آبشار چلنے لگے، کن کہا رات دن کا نظام منظم ہو گیا، کن کہا پوری کائنات وجود میں آ گئی۔ لیکن جب رحمت عالم کی تخلیق کا وقت آیا، رب العالمین نے فرمایا میں نے اپنے محبوب کو تو اپنے بے مثال ہاتھوں سے سجایا۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ عجیب بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ اور شمائل میں روح الامین فرماتے ہیں قلبت مشارق الارض و مغاربہا، قلبت مشارق الارض و مغاربہا، میں ساری دنیا کے مشرق گھوما ہوں، قرائے ارض کے سارے مغرب گھوما ہوں، ز عرش تا فرش و ز فرش تا عرش میری پروازیں رہی ہیں۔ ڈیوٹی ہی ایسی تھی، سیدنا آدم سے رحمت عالم تک تمام انبیاء اور رسول کے ہاں آنا ہوا اور جانا ہوا۔ فرماتے ہیں میں نے ساری دنیا کے حسین دیکھے، ساری دنیا کے جمیل دیکھے، ساری دنیا کے شریف دیکھے، لم ارى احدا، پیدا کرنے والے کی قسم، لم ارى احدا احسن اجمل اشرف من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے محمد سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں دیکھا، اللہ کے محبوب سے بڑھ کر کوئی شریف نہیں دیکھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی جمیل نہیں دیکھا۔
آفاق ہا گردیدام میرے بتا ورزیدام آفاق ہا گردیدام میرے بتا ورزیدام بسیار خوباں دیدام اما تو چیزیں دیگری. اور اس دن بنگلہ دیش کے سفر کے دوران کاکس بازار میں ایک دوست کے مکان میں آرام کے لیے دوستوں نے مجھے کچھ دیر تنہا چھوڑا تو اس کا کرم ہوا، فکر کی ایک ونڈو کھل گئی. ہوا افصح بمقالہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے نہیں، یہاں سے ضمیر سے. ہوا افصح بمقالہ ہوا اکمل بنوالہ ہوا اعظم بجلالہ ہوا افقد بمثالہ، اس سے بڑھ کر فصیح کوئی نہیں. وہ بولتا ہے تو لبوں سے وحی کے پھول جھڑتے ہیں، اس سے بڑھ کر کسی کا نسب کوئی نہیں. شرافت نسبی میں اس کا کوئی ثانی نہیں، فصاحت و بلاغت میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں، جمال اور کمال میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں. هو حامد و محمد هو ماجد و ممجد، وہ بشیر بھی، وہ نذیر بھی، وہی آپ اپنی نذیر بھی، وہ زمین پہ شاہ بھی، فقیر بھی، اور فلک پہ عرش مسیر بھی، وہ جسیم بھی، وہ وسیم بھی، وہ رؤوف بھی، وہ رحیم بھی، وہ خلیل بھی، وہ کلیم بھی، وہی ارفع الدرجات بھی، وہی اکمل الحسنات بھی ہے. اسی کا فیض جہان میں، وہ نماز میں، وہ اذان میں، صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر. علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم. الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ، یہ ہے اللہ کا وہ منفرد احسان جس کے اظہار پر اسے بھی ناز ہے. میرے عزیز دوستو، ایک ہے ذات رسالت اور ایک ہے بات رسالت. کیا کہا میں نے؟ ایک ہے ذات رسالت اور ایک ہے بات رسالت. خدا کی قسم ذات رسالت پر کسی کو اختلاف نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ والوں سے کہا لبثت فیکم عمرا، میں نے تمہارے اندر 40 سال سے زیادہ عرصہ گزارا ہے، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، بتاؤ تم نے مجھے سچا پایا یا اس کے برعکس پایا؟ تو سب کا جواب تھا جربنا لک مرارا جربناک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، ہم نے جب بھی آپ کو آزمایا سچا پایا. آپ سے بڑا تو صادق کوئی نہیں، آپ سے بڑا تو امین کوئی نہیں، آپ سے بڑا تو شریف کوئی نہیں. محمد ہم تو تجھے دیکھ کر صداقت کو سمجھتے ہیں، ہم تو تیری ذات کو دیکھ کر شرافت کو سمجھتے ہیں، ہم تو تیری ذات کو دیکھ کر امانت کا مفہوم سمجھتے ہیں. تو تو صداقت کا برہان ہے، تو تو امانت کا نشان ہے، تو تو انسانی شرافت کا اعلان ہے. یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات؟ اور جب رحمت عالم پیدا ہوئے تو ابو لہب نے گھی کے چراغ جلائے، چراغاں کیا، حلوے کی دیگیں پکائیں. مسٹر ابو لہب نے کیا کیا؟ چراغاں کیا، حلوے کی دیگیں پکائیں، پورے مکہ کو کھلائیں. ذات سے تو محبت تھی، ذات سے تو محبت تھی، لیکن جب بات آئی، جب میرے آقا نے فرمایا قولوا لا الہ، ٹھہریے ذرا،
یہ لا کا ذرا جھاڑو پھرنے دیجئے، ذرا صفائی ہو لینے دیجئے. قولوا لا الہ، سارے مکہ کو جمع کیا رحمت عالم نے، سارے مکہ کو جمع کیا. لیڈر بھی آئے ہوئے ہیں، رعایا بھی آئی ہوئی ہے، مخدوم بھی آئے ہوئے ہیں، خادم بھی آئے ہوئے ہیں، گدی نشین بھی آئے ہوئے ہیں، مریدین بھی. لات، منات، عزا اور حبل کے دربار پہ بیٹھنے والے گدی نشین، وہ جو کہتے تھے اپنے مریدوں سے تمہاری سنتا نہیں اور ہماری ٹھکراتا نہیں، تمہاری ہمارے آگے ہماری. ہیوسٹن میں گیا، امریکہ کی ایک وہ ریاست ہے نا ٹیکساس، جہاں کا وہ بش تھا لانتی، اس کا صوبائی کیپٹل ہے ہیوسٹن. وہاں پر بہت بڑی یونیورسٹی ہے، ہمارے مسلمان بچے بھی پڑھتے ہیں، زیر تعلیم ہیں. انہوں نے مجھے ریسپشن دیا، استقبالیہ دیا. تو مجھ سے کہنے لگے اسلام میں اللہ سے رابطہ کتنا آسان کتنا مشکل ہے. اس لیے کہ ہمارے یہاں کلیسا میں، چرچ میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم دنیا دار ہو، تمہاری وہ نہیں سنتا. ہم مقدس لوگ ہیں، کلیسا میں بیٹھے ہیں، ہم اللہ سے قریب ہیں، گاڈ ہماری سنتا ہے، تمہاری نہیں سنتا. تو تم ہمیں خوش کرو، تم ہمیں خوش کرو، ہم اللہ کو خوش کریں گے. تو آپ کے ہاں کیا کانسیپٹ ہے؟ آپ کے ہاں اللہ سے ملنے کا کیا طریقہ ہے؟ کتنا آسان کتنا مشکل؟ میں نے کہا بھائی، ہمارے آقا نے، ہمارے ہادی نے، ہمارے رہبر نے، ہمارے محسن نے تو ہمیں اتنا آسان راستہ بتا دیا کہ فرمایا تمہارا رب رحمت کا دروازہ کھول کر تمہاری انتظار کر رہا ہے. اور وہ اپنی طرف سے بھی نہیں کہا، رب کی طرف سے اطلاع پہنچائی جائے. قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. یہاں تو عالم یہ ہے کہ رب العالمین کی رحمت منتظر بیٹھی، وہ کہتا ہے تم تھوڑا سا بہانہ تو کرو میں راضی ہو جاؤں. جب تمہاری دنیا میں کوئی نہیں سنتا، جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو میری رحمت کا دروازہ کھلا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے تم ذرا بہانہ تو کرو میں راضی ہو جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حشر میں ایک ایسا آدمی اللہ کی عدالت میں آئے گا کہ جس کے اعمال میں صرف ایک عمل کی کمی ہوگی، تو حق تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، ماں باپ، بھائی بندوں سے جاؤ، ایک نیکی مانگ کے آؤ، اگر ایک نیکی مل جائے تو تم جنت میں جا سکتے. وہ برادری کے پاس جائے گا، دوستوں کے پاس جائے گا، والدین کے پاس جائے گا، لیکن وہ تو لا تزر وازرۃ وزر اخری کا عالم، نفسی نفسی کی پکار ہوگی، کوئی اس کی نہیں سنے گا، نیکی نہیں ملے گی اسے، بیچارہ مایوس. جب واپس لوٹے گا تو ایک آدمی بیٹھا ہوگا، وہ دیکھے گا بھی بڑا پریشان، بڑا مضطرب آ رہا ہے، تو وہ پوچھے گا کیا ہوا میاں؟ یہ کہے گا ایک نیکی کم تھی، اگر وہ مل جاتی تو جنت میں چلا جاتا، لیکن کسی نے بھی نہیں دیا، نہ بھائیوں نے، نہ دنیا والے دوستوں نے، یہاں تک کہ ماں باپ نے بھی آج نہیں پوچھا. تو وہ آدمی کہے گا اچھا پھر میرے پاس ہے ہی ایک، تو تو لے جا. ایک نیکی ہے میرے پاس، تو میرا کیا بنے گا بھائی، تو لے جا. بڑا خوش ہو جائے گا، اس سے وہ ایک نیکی لے کر رب العزت کے حضور حاضری دے گا، خوش خرم شاداب ہو کر الہ العالمین مجھے مل گئی نیکی، جنت عطا کیجیے.
حق تعالیٰ فرمائیں گے بھئی یہ نیکی تجھے کس نے دی؟ اس آدمی کو بلایا جائے گا جس نے دی ہے، تو رب العالمین فرمائیں گے آج تو ماں بیٹوں کو نہیں پوچھتی، باپ اولاد کو نہیں پوچھتا، بھائی بھائیوں کو بھول چکے ہیں، یہ تو نے کیسے دے دی نیکی؟ وہ کہے گا الہ العالمین میرے پاس تھی ہی ایک، تو میں نے سوچا میرا تو کچھ بنے گا نہیں، یہ تیرا بندہ کیوں نہ جنت میں چلا جائے، ایک نیکی کم تھی۔ تو حدیث میں ہے اللہ فرمائیں گے اترید ان تکون اجود منی، تو نے خیال کیا ہے کہ تو مجھ سے بھی زیادہ سخی ہے، جاؤ تم دونوں کو جنت میں بھیجتا ہوں۔ تو یہاں اسلام میں تو میں نے کہا اس کی رحمت کا عالم یہ ہے بھائی، یہاں کسی بروکر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جھوٹ بولتا ہے ملا جو یہ کہتا ہے کہ زینے کے بغیر چھت پہ نہیں چڑھا جا سکتا اور کلرک کے بغیر ایس پی کی ملاقات نہیں ہوتی، تو ہمارے بغیر اللہ بھی نہیں ملتا۔ جھوٹ بولتا ہے اپنی دکان چلانے کے لیے، ورنہ یہاں تو عالم یہ ہے کہ باقی ساری امتیں اللہ کی رحمت کی تلاش میں ہیں اور اللہ کی رحمت محمد عربی کی امت کے گنہگاروں کی تلاش میں ہے۔ حضرت کلیم اللہ سیدنا موسیٰ جب اپنی قوم کو لے کر گئے ہیں کوہ طور پر، فرماتے ہیں انکم ظلمتم انفسکم، تم سے غلطی ہو گئی، توبوا الی بارئکم، توبہ کرو۔ کہنے لگے وضو کریں، نوافل پڑھنی ہے، فرمایا نہیں، فاقتلوا انفسکم، سینے سے پتھر باندھ کر پہاڑ سے کودو۔ کہنے لگے مارنا ہے، پہاڑ سے کودے پتھر بھی باندھ لیں، فرمایا ہاں مارنا ہے، مرو گے تو توبہ قبول ہوگی، تمہاری خطا معاف ہوگی، ورنہ تمہاری خطا معاف نہیں ہوگی۔ تمہاری توبہ کی کوالٹی ہی یہی ہے کہ جان دو گے تو اللہ معاف کرے گا، ورنہ نہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کلیم تیری امت کی توبہ تو یہ ہے کہ اپنی جان دیں گے تو میں معاف کروں گا۔ ایک کمنگ امت ہے، ایک امت آ رہی ہے، جانتے ہو ان کی توبہ کیا ہوگی؟ سوچا جب ہمارا یہ حال ہے کہ پہاڑ سے کودنا پڑ رہا ہے، تو پھر جو کمنگ امت ہے، جو امت آ رہی ہے، اس پر تو بلڈوزر پھریں گے، ان کا تو جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، تب جا کے اللہ معاف فرمائیں گے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا نہیں میرے کلیم، ایک امت آ رہی ہے، ان کی توبہ یہ ہوگی کہ اپنی زندگی کے سارے گناہ، ساری خطائیں جمع کر کے مجھ سے کہیں گے یا اللہ معاف کر دے، تو میں معاف کر دوں گا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ عرض کیا الہ العالمین وہ بھی میری امت ہے، فرمایا نہیں وہ تیری امت نہیں، وہ میرے محبوب، وہ میرے محبوب رحمت للعالمین کی امت ہے۔ باقی ساری امتیں میری رحمت کی تلاش میں ہیں، اور میری رحمت میرے محبوب کے گنہگار امتیوں کی تلاش میں ہے کہ یہ بہانہ تو کرے۔ تاج و تخت ختم نبوت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا، کہنے لگا اسلام میں تو جنت بڑی سستی۔ میں نے کہا اتنی سستی تھی تو نہیں، کسی کے آنسوں نے اسے سستا بنا دیا، تھی نہیں اتنی سستی، کسی کے آنسوں نے اسے سستا بنا دیا۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بآیت من القرآن کل لیلہ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایک رات، پوری رات میرے آقا روتے رہے، گریبان تر ہو گیا، سجدے والی زمین بھی بھیگ گئی، پائے اقدس سوج گئے، پنڈلیوں پہ ورم آ گیا۔ اور کراچی والوں، رب کعبہ کی قسم اپنے فکر میں نہیں روئے، تیرے فکر میں روئے ہیں۔ اپنا حال تو یہ ہے کہ دادا کہتا ہے لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ خلیل اللہ کہہ رہے ہیں الہ العالمین مجھے اس دن کے نقصان سے بچا لینا جس دن مال، اولاد، برادری کام نہیں آئے گی۔ رو رو کے کہہ رہے ہیں لا تخزنی یوم یبعثون، لا تخزنی یوم یبعثون،
اور ان کا یہ حال ہے، اس کے محبوب کا یہ حال ہے۔ فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی، وہ مجھ سے کہیں یا نہ کہیں میں خود اعلان کرتا ہوں کہ حشر کے دن میں اپنے محبوب کا دل نہیں دکھنے دوں گا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، صرف اپنے محبوب کا نہیں، صرف اپنے رسول کی بات نہیں ہے، والذین آمنوا معہ، جو اس کے وفادار ہیں، میں اس کے صحابہ کا دل بھی نہیں دکھنے دوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں کہ حشر میں میرا محبوب بھی سربلند، میرے محبوب کی جماعت بھی سربلند۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ حشر کے میدان میں رحمت عالم کا قافلہ یوں آئے گا، بلاؤ مولوی صاحب کو۔ اللہ آپ کو دین کے علم کی معرفت نصیب فرمائے، مقام رسول کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا جھنڈیوں ناروں سے نکل آؤ، اخلاص کی راہ اختیار کرو، پھر سمجھ میں آئے گا۔ حشر میں رحمت عالم کا قافلہ یوں آئے گا کہ آگے نور، پیچھے نور، دائیں نور، بائیں نور، اور نور بھی ساکن نہیں متحرک نور۔ یسعی، صحیح کہتے ہیں نا آپ، دوڑنے کو، جیسے بادشاہوں کے ارد خدام اور نوکر گھومتے ہیں، رحمت عالم اور ان کی جماعت ارد گرد نور چکر لگا رہا ہو، اور پھر دنیا دیکھے گی کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ محمد عربی کا قافلہ آ رہا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ کما تحب وترضى۔ دنیا دیکھے گی کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ وہ اپنے لیے نہیں رو رہے، تیرے لیے رو رہے ہیں۔ ام المومنین فرماتی ہیں پوری رات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو کی برسات میں دعائیں مانگی۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، ان تعذبہم فإنہم عبادک، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ الہ العالمین، یہ میری امت کے خطا کار اور گنہگار ٹھوکریں کھا کے آئے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ انہوں نے غلطیاں نہیں کی ہیں، اور اگر تو انہیں ان کے گناہوں کی سزا دینے لگے تو یہ ظلم تو نہیں، انصاف ہے۔ لیکن میں آج تیرا عدل نہیں مانگتا، فضل مانگتا ہوں۔ تو اگر ان کو خطاؤں گناہوں پر سزا دینے لگے تو تجھے روکنے والا کوئی نہیں، کہ تیری چیز ہے۔ اور اگر میرے آنسو کی لاج رکھ لے، میری درخواست کو سن لے اور انہیں معاف کر دے تو بھی تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ میں نے ان بچوں سے کہا اسلام یہ ہے کہ یہاں تو اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈ رہی ہے کہ تم بہانہ کرو اور میں راضی ہو جاؤں، لیکن اس کے راضی ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے محبوب کے غلام بن جاؤ۔ ذات رسول کی ذات سے بھی محبت کرو اور ان کی بات سے بھی، اور ان کی بات کیا ہے؟ قولوا لا الہ، پتھر کھانے پڑے تو کھاؤ، صرف حلوہ نہیں۔
پتھر کھانے پڑے تو کھاؤ، کانٹوں پہ چلنا پڑے تو چلو، سوشل بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑے تو کرو، شعب بنو ہاشم میں نظر بند ہونا پڑے تو ہو جاؤ، ساتھی ذبح کروانے پڑے تو کروا دو، بدر و احد کے مرحلوں سے گزر جاؤ، طائف کے مرحلوں سے گزر جاؤ، دانت ٹوٹ جائیں تو پرواہ نہ کرو، کوڑا پھینکا جائے تو غم نہ کرو، پورا جسم خون میں نہا جائے تو پرواہ نہ کرو، لیکن منوا کے رہو لا